السلام علیکم۔ پروگرام سوچ بدلو زندگی بدلو کے ساتھ میں ہوں آپ کا دوست شیخ غلام اصغر۔ ایک دفعہ ایک سمندری جہاز سفر پر تھا۔ اس سمندری جہاز میں جتنے بھی افراد سوار تھے وہ سب تاجر تھے۔ کوئی سونے کا تاجر تھا، کوئی چاندی کا تاجر تھا، کوئی ہیروں کا تاجر تھا، کوئی جواہرات کا تاجر تھا۔ تو جہاز اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھا۔ اسی جہاز میں ایک کونے میں ایک گدڑی پوش درویش فقیر بھی بیٹھا ہوا تھا۔ سفر کے دوران ہیروں کا تاجر زور زور سے چلانے لگا کہ میرے دو قیمتی ہیرے گم ہو گئے ہیں۔ جب وہ زور زور سے یہ بات دہرانے لگا تو سارے لوگ اکٹھے ہو گئے اور سب ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ اب ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا کہ جس پر انگلی اٹھائی جاتی یا شک کیا جاتا کہ ہیرے تم نے چرائے ہیں، کیونکہ ایک سے بڑھ کر ایک تاجر تھے۔ ایک امیر تھا تو دوسرا اس سے زیادہ امیر تھا، ایک ہیروں کا تاجر تھا تو دوسرا سونے چاندی کا تاجر تھا۔ اب سب خاموش تھے، کوئی کسی کو کچھ نہیں کہہ رہا تھا۔ ہیروں والا تاجر بار بار چیخ رہا تھا کہ میرے ہیرے چوری ہو گئے۔ اچانک سب کی نظر اس جہاز کے اس کونے کی طرف گئی جہاں وہ گدڑی پوش بیٹھا ہوا تھا۔ تو جیسے ہی اسے دیکھا تو سب اس کی طرف دوڑ پڑے کہ یہی چور ہے۔ اس کی طرف سب اشارہ کیوں کر رہے تھے کہ یہی چور ہے؟ کیونکہ وہ غریب ہے اس لیے یہی چور ہے۔ مطلب ان کی نظر میں چور ہونا، غریب ہونا چور ہونے کی برابر ہے۔ غربت الزام لگا رہی تھی اس پر۔ اسے جا کے اٹھایا، گدڑی پوش کو پکڑا کہ تلاشی دو، تم نے ہیرے چرائے ہیں۔ وہ گدڑی پوش درویش کہنے لگا میں چور نہیں ہوں، میں تو اس طرف آیا ہی نہیں ہوں، اپنا چور ڈھونڈو۔ لیکن سب متفق ہو گئے اور اس درویش گدڑی پوش کو مارنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد اس کے تمام سامان کی، اس کی گٹھڑی کی، اس کی گدڑی کی، اس کی جیبوں کی، ہر چیز کی تلاشی لی گئی، لیکن ہیرے نہ نکلے۔ اس کے باوجود بھی وہ سارے باضد تھے، کیونکہ تم غریب ہو، باقی سارے اس جہاز پر امیر سوار ہیں، اس لیے چور تم ہی ہو، ہیرے تمہارے پاس ہیں، ہمارے ہیرے دو۔ جب وہ بار بار اصرار کرنے لگے تو اس گدڑی پوش بزرگ نے، درویش نے آسمان کی طرف نگاہیں اٹھائیں اور اللہ سے فریاد کی اور عرض کی اے میرے کریم اللہ، اے مالک و مولا، تو تو سب بہتر جانتا ہے، تجھے پتا ہے کہ میں چور نہیں ہوں، میں نے ہیرے نہیں چرائے، لیکن یہ سب مجھے اس وقت تک نہیں چھوڑیں گے جب تک میری گواہی نہیں آتی۔ اے کریم اللہ، تیرے سوا میرا کوئی گواہ نہیں ہے جو میری بے گناہی ثابت کرے۔ اے اللہ مجھ پر کرم فرما اور مجھے سچا ثابت کر۔ اس بزرگ نے جیسے ہی دعا ختم کی تو اس بحری بیڑے، اس سمندری جہاز کے چاروں طرف سمندر سے مچھلیاں نکل کر اوپر آ گئی۔ ہر مچھلی کے منہ میں ایک ہیرا تھا۔ تو اس بزرگ نے ان جہاز کے تاجروں سے کہا لے لو جتنے ہیرے ضرورت ہیں، یہ ہیرے آ گئے ہیں، میرے اللہ نے میری بے گناہی ثابت کر دی۔ جب ان تاجروں نے یہ کرامت دیکھی تو وہ شرمندہ بھی ہوئے، ایک دوسرے کو ملام بھی کرنے لگے اور اس بزرگ سے معافی بھی مانگی۔ سمندری جہاز کنارے پر پہنچا، اپنی منزل مقصود تک پہنچا، سب نے ان بزرگ سے معافی مانگی اور اپنے اپنی راہ لے لیے۔ اس بزرگ کا نام تھا حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے سب کو معاف کر دیا۔ ناظرین، اس واقعہ سے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ ہم بغیر تحقیق کے کسی پر بھی الزام نہ لگائیں، کسی کی پگڑی نہ اچھالیں، کسی کو چور نہ ٹھہرائیں۔ پہلے تحقیق کر لیں، اس کے بعد ہی ہم کسی پر کوئی الزام لگائیں۔ اسی پر ایک شعر بھی ہے کہ دستار کے ہر پیج کی تحقیق ہے لازم، ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا۔ امید ہے آپ کو ہمارا یہ پروگرام اچھا لگا ہوگا، آپ کی رائے کے، آپ کے تاثرات کے منتظر ہیں۔ آپ سے گزارش ہے جماعت اہل سنت سنگی سنگر آفیشیل پیج کو لائک بھی کریں اور فالو بھی کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔ والسلام۔